بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار کرنے کے بعد 28 رمضان المبارک پیر کا دن آن پہنچا ہے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ جنہوں نے پورا سال 28 رمضان المبارک پیر کے دن کا انتظار کیا، آج 28 رمضان پیر کا دن آن پہنچا ہے۔ آج میں آپ کے حوالے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم کو خاص عمل آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں۔ اگر ماہ رمضان کا پہلا اور دوسرا عشاء اگر آپ کا لاپرواہی میں اور غفلت میں گزر چکا ہے تو آج کا جو خصوصی عمل ہے، جو خصوصی طور پہ 28 رمضان المبارک پیر کے دن کا ہے، اس کا اہتمام آپ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اللہ پاک ہر دعا سنے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اللہ نے چاہ تو آج کے خصوصی عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اختتام کو ہے، اب بشرط زندگی 1 سال بعد ہمیں ملے گا، تو اس کی برکات کو، رحمتوں کو سمیٹ لو۔ اپنی نسلوں کے لیے مانگ لو، اپنی اولادوں کے لیے مانگ لو، اپنے لیے مانگ لو۔ جو صحت چاہتے ہیں صحت کے اعتبار سے دعا کر لیں، جو قرض اتارنا چاہتے ہیں قرض اتارنے کی دعا کر لیں، قرض اتارنے کی حاجت اللہ سے منوا لیں۔ جو اپنی من پسند کی تقدیر اور مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، جو اپنے نصیب اور مقدر اچھا کروانا چاہتے ہیں، وہ آج اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ 28 رمضان المبارک پیر کے دن کا جو عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر اور نصیب اللہ پاک بدل دیں گے۔ جی ہاں، دعاؤں میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ تقدیر اور نصیب کو بھی اللہ پاک بدل دیتا ہے۔ دعاؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اور اوپر سے ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور آخری حشرہ ہو تو اللہ پاک دعاؤں کو نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا جو خصوصی عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم کا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مقصد اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آج کا عمل انشاءاللہ تعالی عزیز انتہائی مختصر ہے، لیکن اثر کے لحاظ سے تیر بادف ہے، یعنی جس طرح تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی دعا، ہر حاجت اللہ پاک فوری طور پہ قبول فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی برکت سے اور خصوصی طور پہ آخری حشرے اور آج 28 رمضان المبارک پیر والے دن کیا جو خصوصی عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ناامید نہیں کرے گا۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، جن کا اس سے پہلے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوا، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوا، کوئی دعا، کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی، آج 28 رمضان المبارک پیر کا دن کا جو خصوصی عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم کا، اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز امیدوں کی کرنیں آپ کی زندگی میں جاگ جائیں گی۔ انشاءاللہ ناامیدی کا خاتمہ ہو جائے گا، انشاءاللہ مایوسی کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ لوگ آپ پہ رشک کریں گے، لوگ آپ پہ فخر کریں گے، لوگ آپ کو شاباش دیں گے کہ یہ اچانک راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، اللہ نے اس کو اتنا عطا کر دیا۔ لوگ آپ سے راز پوچھیں گے آپ کی امیری کا، لوگ آپ سے راز پوچھیں گے آپ کی کامیابی کا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گا جو غربت کا شکار ہو۔ اللہ پاک غربت کا خاتمہ فرمائیں گے۔ آج کا جو خصوصی عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا حی یا قیوم کا جو عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز رزق کی تنگی کا
کا آپ کے گھروں سے خاتمہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس کی برکت سے اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات کرے گا انشاءاللہ۔ جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی کے غیبی اسباب اللہ پاک پیدا فرمائے گا آج خصوصی عمل سے۔ جو بیمار ہیں کافی عرصے سے ان کو شفا نہیں مل رہی، اللہ پاک جو شفا کے خزانے رکھتا ہے، آج کا جو خصوصی عمل ہے اس کے اہتمام سے اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ وہ میرے تمام بہنیں، میری بیٹیاں جو کافی عرصے سے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے سروں کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، وسیلے نہیں پیدا ہو رہے، وہ پریشان نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو۔ ماہ رمضان کی آخری حشر کی برکت سے 28 رمضان المبارک پیر کے دن کا جو یہ خصوصی عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم کا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے پہلے رشتوں کی نیت کر لیں، اچھے رشتے کی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک رشتوں کی سبیلیں پیدا فرمائے گا، اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کے من کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ پاک ایسے ایسے رشتے آپ کے گھروں میں بھیجے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اتنے مختصر عمل سے آپ کی زندگی کو اللہ نے بدل دیا۔ جی ہاں، اللہ پاک دلوں کے راز جانتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نیت جانتا ہے۔ اگر آپ نے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ خصوصی طور پہ آج کے عمل کا اہتمام میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں وہ جو رونقیں تھیں وہ بحال ہو جائیں گی، تمام بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ نومیدیاں اور مایوسیوں کا اللہ پاک خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے صرف یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ کامل یقین کے ساتھ آج کا عمل کرنا ہے۔ جو دکاندار ہیں جن کی دکان پہ گاہک نہیں آ رہے، کاروبار نہیں چل رہا، آج کا خصوصی عمل کرنے سے پہلے برکت کی نیت کر لیں، ترقی کی نیت کر لیں، کامیابی کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ان کے کاروبار، دکان میں اللہ پاک برکت پیدا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا۔ جو جتنے بھی بے روزگار ہیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں، جو بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند کا روزگار انہیں مل جائے، آج کا عمل کرنے سے پہلے وہ من پسند روزگار کی نیت کر لیں، اللہ پاک ان کو من پسند اور ان کی مرضی کے عین مطابق روزگار عطا فرمائے گا۔ جو ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، پورا سال کرایہ دیتے رہتے ہیں اور مالک مکان کی وجہ سے پریشان ہیں، آج یہ عمل کر لیں، ذاتی گھر کی نیت کر کے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں، خاوند بیوی کے درمیان کوئی کشیدگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، آج یہ عمل کر لیں، خاوند بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، انس پیدا ہو جائے گا، اتفاق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تمام نومیدیاں اور مایوسیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب میں آج کی خصوصی عمل کی 28 رمضان المبارک پیر والے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ میری تمام بیٹیاں، میری تمام بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے پیاروں تک جائے، ثواب کی نیت سے وہ بھی اس ویڈیو کا مکمل طور پہ استفادہ حاصل کر سکے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی میرے چینل پہ آنے والے ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، یا اللہ ان کے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے گھر ہیں، گھر سے کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ جتنے بھی حالات کی وجہ سے بند گلی میں آن پہنچے ہیں ان کے لیے اسباب پیدا فرما، خیر و عافیت کے، بخیر و عافیت کے ہزاروں راستے پیدا فرما۔ اگر ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، عافیت والے راستوں کے اسباب پیدا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں جو میرے چینل پہ آتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی اولاد میں بیمار ہے، یا رب العالمین تو شفا کے خزانے رکھتے ہیں، ان کو شفائی کلی عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی روحانی، جسمانی، داخلی، قلبی ہر لحاظ سے یا اللہ بیمار ہیں، ان کو سکون قلب، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے سکون اور اطمینان عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی یا ارحم الراحمین میری بیٹیاں اور میری بہنیں رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کے من پسند رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے غیبی اسباب پیدا فرما، سبیلیں پیدا فرما یا رب العالمین۔
جتنے بھی خامد بیوی ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا محبت پیدا فرما یا رب العالمین۔ قرض داروں کے لیے آسان اور عافیت والے اسباب پیدا فرما قرض اتارنے کے یا رب العالمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہوں گا یا رب العالمین۔ فلسطین میں بیٹیوں اور بہنوں کو یا اللہ ان کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی عظمتوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یہودیوں کی کافروں کی یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما، شکست سے امکنار فرما یا رب العالمین۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے یا رب العالمین۔ بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے یا رب العالمین، ان کی تو حفاظت فرما۔ جس طرح یا اللہ جنگ بدر میں تو نے فرشتوں کی غیبی مدد کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، اسی طرح یا رب العالمین فلسطین میں مسلمانوں کی تو مدد فرما، اور کفار کو اور یہ جو فلسطین پہ جو ظلم اور بربریت بچھا رہے ہیں یا رب العالمین، اسرائیل پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو اس ظلم کو ختم فرما، ظلم کرنے والوں کو تہس نہس فرما، ان کو نیست و نابود فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے جس بھی مقام پہ ہیں، وہ حالت جنگ میں ہیں یا کسی بھی پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانی کا یا اللہ تو خاتمہ فرما، ان کا حامی و ناصر ہو، ان کے لیے یا اللہ تو عافیت والے ذرائع پیدا فرما یا رب العالمین۔ ان کو تو یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، سو آپ کی نیت سے میرے ساتھ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب عمل آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نے ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ آپ نے میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ جس طرح بچوں کو سمجھاتے ہیں میں اس طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک چیز بھی ایک پوائنٹ بھی اگر آپ سے مس ہو گیا تو آپ کا وظیفہ نامکمل ہوگا، اس میں برکت اور تاثیر نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی تمام حاجات کی نیت کرنی ہے۔ جو جو آپ کی حاجت ہے، جو جو آپ کی ضرورت ہے، 28 رمضان المبارک پیر کے دن کے اعتبار سے آج کا جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آج اگر قرض دار ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بیمار ہیں، شفا کلی چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، محبت چاہتے ہیں، اگر جو ذاتی گھر ہیں وہ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جتنے بھی اگر شادی بیاہ کے اعتبار سے اگر ان کے من پسند رشتے نہیں آ رہے تو وہ من پسند رشتوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ جو بھی پریشان ہیں، پریشانی کے اعتبار سے وہ ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اور جتنے بھی دکان کاروبار کے لحاظ سے جو پریشان ہیں، برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک ذاتی نام ہے، دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے آپ نے آج کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو کرنے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سحری کے اختتام ہونے سے پہلے آپ سحری کی آذان ہونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، رات کو کسی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جس وقت کو ٹائم ملے، جس وقت آپ کو فرصت ملے، آپ اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو سہولت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، لیکن پابندی آپ نے یہ کرنی ہے، آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے تنہائی میں آنکھیں بند کر کے آپ نے جس کمرے میں آپ بیٹھیں، جس مقام پہ بیٹھیں، آپ نے روشنی ختم کرنی ہے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے پورا شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کفر ہے، نومیدی ہے۔ آپ نے اللہ پہ پورا یقین کر کے، اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے آج کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ جب یہ عمل کریں، آپ یہ سمجھتے جائیں، یہ نیت کرتے جائیں، ہمارا کام ہوتا جا رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم آپ پہ نازل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کیفیت کو، روحانی کیفیت کے ساتھ جب اس عمل کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی فضل، اللہ پاک کی مدد حقیقی طور پہ آپ پہ
نازل ہو جائے گی، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، غیبی امداد کے جو راستے ہیں، جو سبیلیں ہیں، جو اسباب ہیں، وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود اس چیز کے اشارات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا اللہ یا سلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، اللہ سلامتی والا ہے۔ جب اللہ کو اس نام سے، ذاتی اور صفاتی نام کو ملا کے جب آپ پڑھو گے، آپ اللہ سے مدد مانگو گے، ساتھ ساتھ اپنی حاجت کی، مقصد کی نیت کر کے یا اللہ یا سلام ہو، 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 جب آپ اس طرح پڑھو گے تو آپ کو اس مقصد میں، اس حاجت میں اللہ پاک سرخور فرمائے گا۔ یا اللہ یا سلام ہو پڑھتے کہ قرض سے ادائیگی، قرض سے نجات کی آپ نیت کر لیں۔ خاوند بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہے تو محبت کی نیت کر لیں، یا اللہ یا سلام، یا اللہ سلامتی کر، قرض کی ادائیگی میں سلامتی کر، یا اللہ دکان کاروبار میں سلامتی کر، یا اللہ صحت میں سلامتی کر، جو جو آپ کی حاجت ہے، جو جو آپ کا مقصد ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ یا اللہ یا سلام کو ملا کے ایک شمار کر کے ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 4 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 مرتبہ سے پڑھنے سے مراد ہے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، آپ نے تعداد کے اعتبار سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس ترتیب اور اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آج کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ ترتیب میں بھی کوئی غلطی نہیں کرنی اور تعداد میں بھی آپ نے کوئی کمی پیش نہیں کرنی، ورنہ جو عمل ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے ترتیب اور آپ نے تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ یا سلام کو 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج یا اللہ یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے اللہ سے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑے سے بڑے مقاصد اللہ سے منوا لو۔ آج 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے پڑھتے بڑے سے بڑے مقصد، بڑے سے بڑے جو آپ کی جو حاجت ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ جب آپ 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھ لو گے تو پھر آپ نے فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں، آپ جتنی بار بھی عمل کو دہرائیں، آپ اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی دوبارہ سے نیت کر لیں، کیونکہ نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، جو اگر ایک کافر بھی 100 سالہ کافر بھی جب اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تمام وظائف کو، تمام اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمے کو ایک پلڑے پہ جو رکھتی، میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ جو کلمے والا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس کلمے میں، دنیا جان کی جتنے بھی اعمال ہیں، وظائف ہیں، اللہ پاک جتنے بھی دنیا کے خزانے ہیں وہ اس کلمے میں چھپے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا یہ کلمہ ثبوت دیتا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو اپنے مقصد کی نیت، اپنے حاجت کی نیت رکھتے ہوئے جب آپ اس کا اہتمام کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنے دانوں کی تسبیح؟ 100 دانوں کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی
خالق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر جو ہے وہ ماننا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 100 مرتبہ، یہ تسبیح کے دانوں پہ 100 دانوں پہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھے، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ سے مانگتے جائیں، ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، وہ اللہ سے منواتے جائیں۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ آج کا جو خصوصی عمل ہے آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آج بڑی سے بڑی حاجت جو ہے اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آج بڑی سے بڑی جو آپ کی منشا ہے اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میزان پہ بہت بھاری ہے، یعنی وزن کے اعتبار سے دنیا کے تمام وظائف، دنیا کے تمام خزانے ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، اور اس کلمہ طیبہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، تو یہ کلمے والا جو ترازو ہے، جو پلڑا ہے، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسبیح کے دانوں پہ 100 مرتبہ، ہاتھ کی انگلیوں پہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی تقدیر اور نصیب کو بدل ڈالو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر اور آپ کے نصیب جو بھی مانگو گے اللہ پاک اس تقدیر اور نصیب کو آپ کی مرضی کے عین مطابق کر دے گا۔ اس میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے۔ یہ 28 رمضان المبارک پیر کے دن کا خصوصی عمل ہے۔ یہ دوسرا عمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے تیسرے عمل کی طرف جانا ہے، جو آج کا حاصل حاص عمل ہے، جس کے بنا آج کا یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ انتہائی خصوصی عمل ہے، اس کی آپ نیت کر کے آپ نے اپنے مقاصد کی، اپنی تمام حاجات کی نیت کر کے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اللہ کو یا حی یا قیوم کے نام سے مخاطب کرنا، کیونکہ اللہ پاک زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کرتے ہوئے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے تعداد کے اعتبار سے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں۔ آپ 11 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے 11 حاجات، 11 مقاصد اللہ سے مانگ لو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 11 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کو اس حاجت میں، اس مقصد میں سرخرو فرمائے گا۔ فوری طور پہ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے شروع میں جس طرح درود ابراہیمی 1 دفعہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا لو اور 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب پڑھ کے آپ اللہ سے مانگو، یہ دعا مانگو رو رو کے، یا رب العالمین تو میری تمام حاجات کو، میری تمام مقاصد کو یا اللہ تو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔